أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے موسم کے اختلاف کو اپنی رحمت کا عنوان قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں نے ہر موسم کو موسم ولایت بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہراء۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی ابن محمد الہادی النقی علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابن ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خداوند تبارک و تعالی، اس مالک کا احسان کہ اس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ابداً ابدا دائماً سرمدا لا الہ الا اللہ، عقیدہ ختم رسالت کے ساتھ ابداً ابدا دائماً سرمدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ عقیدہ ولایت کے ساتھ ابداً ابدا دائماً سرمدا علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین بالحق حجج اللہ۔ شکر خدا کے ساتھ عقیدہ ایمان اور دولت تقوی کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں اس تمنا کے ساتھ کہ یقیناً رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا، تو خدا نصیب کرے پھر اس ماہ مبارک میں
اس ماہ زہرا کی زیارت کہ جس کے وجود کی برکتوں سے امن اور امان دونوں وابستہ ہیں، صحت اور رزق میں برکت دونوں وابستہ ہیں۔ اس کا ظہور ہو جو انسانیت کے لیے بہترین سہارا ہے، اس کا ظہور ہو جو اسلام کے لیے بہترین رہبر ہے۔ خدایا ہم سب کو ظہور امام کا زمانہ نصیب فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت کا حوالہ سورہ مبارکہ الانبیاء اور آیت کا نشان 73 یعنی آیت نمبر 73 اور سورہ کا نام سورہ انبیاء۔ یہ آیت گرچہ بہت بار تلاوت کی جا چکی، مجالس عزا میں، خطبات جمعۃ المبارک میں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں، اس آیت میں پروردگار عالم نے امامت کی شان کو بیان کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ترجمہ ہے ہم نے انہیں امام قرار دیا، ہم نے انہیں امام قرار دیا۔ یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ خدا ہی امام بناتا ہے۔ امام لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنتا، اور نہ امام کسی اقتدار والوں کے نوٹوں سے بنتا ہے۔ امام جب بھی بنے گا خدا کی طرف سے بنے گا، تبھی تو امام برحق ہوگا۔ تو ان تمام اماموں کو اپنے مقام پر رکھیے کہ جنہیں لوگوں نے منتخب کیا ہو، وہ تمام امام اپنے مقام پر رکھیے کہ جنہیں اقتدار کے ایوانوں نے منتخب کیا ہو۔ ان اماموں کو ساتھ سنبھال کے رکھیے جنہیں اللہ نے بنایا۔ پہچان کیسے ہوتی ہے کہ کون انسانوں کا بنایا ہوا ہے، کون حکومت کا بنایا ہوا ہے، کون اللہ کا بنایا ہوا ہے؟ پہچان بنانے والوں کی حیثیت سے بھی ہو جاتی ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا انسان جیسا ہوگا، حکومت کا بنایا ہوا حکومت کے کارندوں جیسا ہوگا، خدا کا بنایا ہوا خدا جیسا ہوگا۔ خدا کا بنایا ہوا خدا جیسا ہوگا، خدا نہیں ہوگا، خدا نہیں ہوگا، خدا نہیں ہوگا، خدا جیسا ہوگا۔ اور خدا جیسا ہم نہیں کہتے، وہ خدا خود کہے تو خدا جیسا ہے۔ پہچان کیا ہے کہ پہچان یہدونا بامرنا، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ پتہ چلا جو خود سے ہدایت کرتے ہیں وہ اور ہیں، جو خدا کے امر کے ساتھ کرتے ہیں وہ اور ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں تو ہدایت کی بات تو ہوگی، مگر میں امام برحق تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی دل کی بات بیان کروں۔ میں چاہتا ہوں آپ سے کہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے کہوں اور ہے، خدا چاہتا ہے آپ سے کہوں اور ہے۔ تو یہدونا بامرنا، اسی ایک جملے پر امام ہادی، امام نقی علیہ السلام کا تذکرہ۔ خدا کا بڑا احسان ہے، خدا نے ایسے آئمہ اہل بیت عطا فرمائے کہ جو ایک ہی وقت میں ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں نقی بھی ہیں اور تقی بھی ہیں، وہ جواد بھی ہیں اور کاظم بھی ہیں، وہ رضا بھی ہیں اور وہ صادق بھی ہیں، وہی تو کاظم بھی ہیں اور وہی تو عسکری بھی ہیں۔ تو 10ویں امام کا تعارف آپ کی خدمت مقدس میں
آنے والی شب کے اعتبار سے شب شہادت حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے اللہم صل۔ امام کا ایک بہترین لقب نقی ہے۔ نقی کا مطلب ہے نقی، نقیہ۔ کیا ہے نقی؟ نقی کہتے ہیں شفافیت کو۔ جب کبھی ہم بات کرتے ہیں مادیات کے مسئلے میں کہ فلاں واشنگ پاؤڈر بہت زیادہ کپڑے کو شفاف کر دیتا ہے، تو اس میں لفظ شفاف کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جو تمام تر آلودگی ختم کر کے کپڑے کو شفاف بنائے، اس سے کہتے ہیں نقاوت۔ جو مادیات میں نقاوت ہے وہ اور ہے، جو خدا کی حجتوں میں نقاوت ہے وہ اور ہے۔ تو نقی کا مطلب شفاف قلب کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ صفائے قلب کی کیفیت ہے۔ کبھی حضرت عیسیٰ کے جوار میں رہیں تو کہلاتے ہیں حواری، اور ختمیہ مرتبت کی اولاد میں رہیں تو کہلاتے ہیں ہادی۔ تو 10ویں امام رسول خدا کی اولاد میں آپ کا اسم گرامی علی، والد کا نام محمد، مشہور ترین لقب نقی، ہمارے یہاں ہادی تمام تر اہل عرب میں جب بھی صرف ہادی کہا جائے گا تو ہادی الامم 10ویں امام کی ذات ہوگی۔ اور ایسی شخصیت کہ 11ویں امام کے والد اور 12ویں امام کے دادا، لفظ دادا میں ہی کمال بہت ہے۔ جو سارے زمانے کو سیدھا کرنے آئے گا اس کے دادا کو نقی کہتے ہیں۔ لفظ دادا میں ہی کمال بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی شخصیت، خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں۔ متوکل کی ماں نے، متوکل بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ اس کے بدن پر ایک بہت بڑا پھوڑا بن گیا۔ اس بیماری کے عالم میں متوکل کی ماں نے منت مانی کہ شفا مل گئی تو مال کثیر، کہتے ہیں متوکل کی منت ہے یا اس کی ماں کی منت ہے؟ ہو سکتا ہے دونوں کی منت الگ الگ ہو، ماں کی الگ ہو، بیٹے کی الگ ہو، مگر تھی مال کثیر کی۔ اور مال کثیر کی منت ماننے کے بعد جب ٹھیک ہو گیا، روایت اپنے مقام پر کہ ٹھیک کیسے ہوا، پوچھا گیا مولا کی خدمت میں، امام نے اس کا طریقہ علاج بتایا اس زمانے کے ہربل وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اور ایسے وسائل کو کہ جن کا نام یہاں لینا مناسب بھی نہیں۔ سمجھیے گوسفن کا براز، بول کے ساتھ براز، گوسفن کے براز کو لے کر عرق گلاب میں ملا کر استعمال کیا گیا، عرق گلاب میں ملا کر استعمال کیا گیا، شفا مل گئی۔ تو شفا بھی ملی، منت بھی پوری ہوئی۔ اب کیا کریں کہ مال کثیر راہ خدا میں دینا ہے۔ پوچھا گیا کہ مال کثیر کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کثیر اپنے اپنے لحاظ سے لیا۔ جو غریب تھے انہوں نے اپنی خواہشات کے لحاظ سے کثیر لیا کہ میرا گھر 120 گز کا ہے، یہ پورا بھر جائے تو کثیر اتنا ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا میرا گھر 80 گز کا ہے، یہ بھر جائے تو کثیر ہو جائے گا۔ کثیر کا ترجمہ لوگ الگ الگ کرتے رہے۔ حیرت کی بات ہے، لوگ کثیر نہ سمجھ سکے تو کوثر کیا سمجھیں گے؟ مال کثیر قرآن کا عام سا لفظ ہے، یا قرآن کا ایک عام سا لفظ ہے۔ کثیر کثرت کے معنی میں ہے، اور جب سب جگہ سے کہتے ہیں، اس کا متوکل کا ایک دربان ہے یا غلام ہے، اس نے کہا اگر میں آپ کو بتا دوں کثیر کے معنی کیا ہیں تو مجھے کیا انعام دیں گے؟ کہ 2000 درہم دوں گا اگر صحیح بتایا، اور غلط تو گردن اتار دوں گا۔ یہ غلام پہنچ گیا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور پوچھتا ہے مولا سے کہ مولا آپ بتائیے مال کثیر کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں خدا قرآن میں اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے،
لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی کثیر مقامات پر. ان مقامات کو شمار کیا گیا تو وہ 80 مقامات بنتے. جا کر کہہ دو کہ 80 درہم نکال دے تو منت پہ عمل ہو جائے گا. بہت غور کیجئے، یہ منت آپ بھی مان. صلوات پڑھے محمد وعلى مالک. کبھی جوش میں آ جائیں اور کہیں مال کثیر اللہ کی راہ میں دوں گا، تو کثیر کا مطلب ہزاروں نہیں ہے، کثیر کا مطلب 80 روپے. اب کیا خیال ہے، کثیر لیں گے؟ کثیر دینا آسان ہے. اللہ اکبر. یہ کثیر اور ہے. ایک کثیر استعمال ہوا، محمد ابن ذکوان. یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو راویوں میں سجاد کہا جاتا ہے. اور راویوں میں اکیلی شخصیت جو سجاد کے نام سے مشہور ہوئی. سجاد نام نہیں ہے، نام محمد ہے، باپ کا نام ذکوان ہے. سجاد کیوں کہتے ہیں انہیں؟ سجاد اس لیے کہتے کہ یہ سجدے بہت کرتے تھے. یہ امام کی بات نہیں ہو رہی، یہ راوی کی بات ہو رہی، صحابی کی بات ہو رہی. سجدے بہت کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے اور سجدے میں اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اتنا زیادہ متقی پرہیزگار انسان حالت سجدہ میں. خبردار، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان سجدے میں نہ روئے. ان کی بینائی جانا اور ہے، ہماری ہدایت کا طریقہ اور ہے. خدا کو یاد کیجئے، حالت نماز میں آپ رو سکتے مگر دنیا کی خاطر نہیں. حالت نماز میں رو سکتے ہیں آخرت کی خاطر، مگر بلند آواز سے نہیں. ایسے نہیں کہ آپ کی آواز الفاظ کی شکل میں نماز کو مبتل شکل میں ڈھال دے. نماز باطل ہے. اگر انسان زور سے ہنسے یا زور سے روئے. جب نماز کی مبتلات کی بات یہاں تک پہنچی تو جملہ سن لیجئے خالی. مبتلات نماز میں ایک مبتل ایسا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، ایک خاص ایسا ہے جو روزے اور نماز دونوں کا مبتل ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى. وقت بڑا کم ہے تو میں بات بہت تیزی کے ساتھ کر رہا. دونوں کا مبتل ہے، نماز کا بھی اور روزے کا بھی. روزے میں بھی ہو تو مبتل ہے اور نماز میں ہو تو بھی مبتل ہے. کیا مبتل کا مطلب؟ باطل کر دینے والا. روزے میں سب سے آسان مبتل کون سا ہے؟ کھانا اور پینا. ایسے ہی روزے کی حالت میں کھانا اور پینا حرام ہے، حالت نماز میں بھی کھانا اور پینا حرام ہے. حالت نماز میں بھی کھانا اور پینا حرام ہے، الا ایک خاص کیفیت کے. کیا مطلب؟ کہ اگر نماز شب پڑھ رہے ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے نماز شب ختم کی تو افطار یا سحر کا وقت ختم ہو جائے گا اور آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی سامنے موجود ہے، سمت قبلہ سے انحراف کیے بغیر، سمت قبلہ سے انحراف کیے بغیر آگے بڑھیں، پانی اٹھائیں، پی لیں. صرف اس وقت جب کہ روزہ کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ کی نماز، اگر نماز کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے، یعنی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نماز توڑ کے پانی پئیں. نماز بھی جڑی رہے اور پانی بھی ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے منہ میں کچھ غذا کا دانہ رہ گیا اور وہ اچانک سے حلق میں چلا گیا تو نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن نماز کی حالت میں کھانا اور پینا نماز کو باطل. صلوات پڑھے محمد علیہ. اور آخری جملہ آپ کی خدمت میں کہ بہرحال ماہ رجب تو آ گیا. اب یہ مہینہ اور اگلا مہینہ الارمنگ ہے ان کے لیے جن کے ماہ رمضان کے روزے قضا رہ گئے تھے. اس لیے کہ ماہ شعبان آخری مہینہ ہوگا. رکھنا ہو تو رکھ لیجئے، موسم بھی اچھا ہے. اس لیے کہ اب اگر لیٹ ہو گئے اور ماہ رمضان آ گیا تو پھر
آپ کے روزوں پر جرمانہ ایڈ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیو ڈیٹ کیا ہے، اور ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر آپ نے کیا سرچارج کتنا لگے گا؟ تو سرچارج لگے گا فدیہ تاخیر، گرچہ بہت معمولی ہے لیکن ہے تو صحیح۔ پنشمنٹ تو پنشمنٹ ہے، چاہے پھول سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو پنشمنٹ کیا ہے، یعنی سرچارج کیا ہے؟ فدیہ تاخیر ہے، 1 مطعم 3 پاؤ آٹا 1 روزے کا، واجب قضا اپنے مقام پر رہے گا۔ اگر آپ نے پچھلے رمضان کا جو روزہ قضا ہو گیا تھا وہ آنے والے رمضان سے پہلے نہیں رکھا تو آپ پر ہو جائے گا فدیہ تاخیر بھی۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ 2 مہینے پریکٹس کے لیے بھی ہیں، اور جو قضا رہ گئی ہو اس کی ادائیگی کا وقت بھی آ چکا۔ اب لیٹ مت کیجیے گا، اگر روزے قضا باقی ہیں تو اچھا موقع ہے، ہم خرما ہم ثواب۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ اور بڑی جلدی سے میں ایک روایت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، اور یہ روایت سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن ذکوان کی جو مشہور دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دی ہوئی دعا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخط عند کل شر، اس دعا کو لازم کر لیجئے اپنی نمازوں کے بعد، نماز پنجگانہ میں ہر نماز کے بعد۔ 2 اوقات بتائے مولانا اس کے، ایک نماز پنجگانہ میں ہر نماز کے بعد، اور ایک صبح اور شام الگ ہے۔ اگر آپ کی صبح ہوتی ہی صبح کی نماز پر تو الگ بات ہے، اور اگر آپ کی صبح الگ ہوتی ہے صبح کی نماز کے علاوہ تو پھر نماز صبح کے بعد بھی پڑھیے اور صبح کے وقت بھی پڑھیے۔ اگر آپ کی شام ہوتی ہے نماز مغرب کے ساتھ تو پھر کافی ایک دفعہ پڑھنا، اور اگر آپ کی شام الگ ہوتی ہے مغرب الگ ہوتی ہے تو پھر آپ پڑھیں گے 2 مرتبہ اس دعا کو، ایک شام کے وقت میں، اپنی شام کے وقت میں، ایک نماز مغرب کے بعد۔ یا من ارجوہ لکل خیر، وہ دن میں آپ پڑھیں گے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ ہفتے میں دن کتنے؟ 7۔ تو 7 اگر 7 میں رہے تو انشاءاللہ یہ دعا کا 7 آپ کو آگے تک پہنچائے گا۔ امام نے اس کو املا کروایا ہے، فرمایا محمد ابن ذکوان سجاد سے کہ لکھو، قل، پہلے فرمایا اکتب، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دعا تعلیم فرمائی قل، اب کہو یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخط عند کل شر۔ اس میں 4 نداءات ہیں، ایک دعا ہے، پھر اگلے جملے میں اس میں 3 نداءات ہیں اور پھر ایک دعا ہے۔ یہ 2 دعاؤں کا خلاصہ ہے جو امام صادق علیہ السلام نے عطا کیا۔ پہلی دعا کے بعد پھر جب بات آگے بڑھتی ہے یا ذا الجلال والاکرام، تو امام نے کس طرح عمل انجام دیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے ریشے مبارک کو تھاما، اور اپنے الٹے ہاتھ سے، بعض کہتے ہیں اس کے برعکس تھا، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے ریشے مبارک کو تھاما اور دائیں ہاتھ سے اپنی انگشت شہادت سے خدا کی بارگاہ میں اشارہ شروع کیا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ اب رہا مسئلہ جن کے داڑھی نہیں ہے وہ تو رکھ لیں، آپ تو رکھ سکتے ہیں۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں کیا کریں گی؟ ٹھوڑی پکڑیں گی، ٹھوڑی، اور ٹھوڑی پکڑ کے، یہ مردوں کی بات نہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ چلیں رجب میں اس بہانے سے ہی صحیح داڑھی پکڑنے کا وقت تو آیا، تو ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب داڑھی اتنی بڑی ہو کہ ہاتھ میں آ تو جائے۔ چلیے نہ ہو تب بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن داڑھی کا مقام رہے گا وجوب کے اعتبار سے۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعہ،
اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ بٹھایا ہے. کہاں بٹھایا ہے؟ 7ویں آسمان پر. فرشتے کا نام ہے الداعی. الداعی دعوت دینے والا، پکارنے والا. دال الف عین یا داعی. بس جب بھی کبھی ماہ رجب داخل ہوتا ہے تو یہ فرشتہ اناؤنس کرتا ہے، پکارتا ہے. ہر رات میں اتنا پکارتا ہے کہ رات بھر پکارتا رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا جو الارم آپ لگاتے ہیں، جب تک آپ اس کو آف نہیں کریں بجتا ہی رہتا ہے. یہ خدا کا الارم ہے جو بجتا رہتا ہے، فرشتے کی آواز. کب تک؟ جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. کیا کہتا ہے یہ؟ کہتا ہے طوبیٰ للذاکرین، خوش بختی ہے ذکر خدا کرنے والوں کے لیے. کیا کہتا ہے یہ؟ طوبیٰ للطاعین، خوش بختی ہے اطاعت گزاروں کے لیے. پروردگار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انا جلیس من جالسنی، میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہے. میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرے ساتھ. اس سے سخت ترین جملہ عجیب ہے، میں پڑھ کے حیران ہوں. ومطیع من اطاعنی، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. خیال رہے یہ ترجمہ الفاظ کے لحاظ سے میں نے کیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یعنی اگر انسان خدا کی ماننے لگے تو خدا انسان کی ماننے لگتا ہے. اگر آپ وہ سب کچھ کریں جو خدا چاہتا ہو تو خدا وہ سب کچھ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. خدا کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں جو مجھ سے مغفرت طلب کرے. اس لیے کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، بندہ میرا بندہ ہے، رحمت میری رحمت ہے. بس جو مجھ سے اس شہر میں اس مہینے میں دعا مانگے میں جواب دیتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں عطا کر دیتا ہوں، اور جو ہدایت طلب کرے میں اسے ہدایت عطا کر دیتا ہوں. عجیب جملہ، آخری جملہ ہے. فرماتے پروردگار عالم کہ میں نے اس مہینے کو حبل بنایا ہے، رسی بنایا ہے. رجب رسی ہے. کیسی رسی ہے؟ جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے. جب بھی کوئی اس رسی کو پکڑ لے گا تو مجھ تک پہنچ جائے گا. رجب کا مہینہ حبل خدا ہے، اور جب بھی کوئی اس حبل کو تھامے گا تو خدا تک پہنچ جائے گا. خدا کی بارگاہ میں دعا گوئی پروردگار ہم سب کو رجب کی اہمیت اور احترام کے مد نگاہ اس کے اعمال کی اور روزوں کی، عبادات کی، دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمة الزہراء
سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، محمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المبدي النبي كوارث علم المعصيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا بيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کیجئے جیسے کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھیے آپ کی موت واقع نہ ہو مگر یہ کہ آپ اسلام کی حالت پر باقی رہے ہوں۔ خدا کی بارگاہ سے تقوی کا پیغام مسلسل ہے، رجب ہو کہ شعبان، ماہ رمضان ہو کہ کوئی اور مہینے بدلیں گے مگر پیغام خدا نہیں بدلتا۔ دن اور رات بدل سکتے ہیں مگر حکم خدا نہیں بدلا کرتا۔ یاد رکھیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تقوی صرف نماز کا نام نہیں ہے، اور روزے کا نام تقوی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ اور نماز میں کوئی کون سا گناہ کرے گا؟ سوچئے گا کچھ دیر کے لیے، پھر تقوی کہاں ملے گا؟ شادی حال کے اندر۔ تقوی کہاں ملے گا؟ بازاروں میں۔ بھئی یہاں تو لوگ نماز پڑھنے ہی آتے ہیں، مسجد میں تو یہاں تو کوئی گناہ کرنے نہیں آتا۔ جہاں مسئلہ ہے گناہ کا، جہاں شیطان سے سخت ترین مقابلہ ہے، وہی تو مقامات ہیں کہ جہاں انسان کے تقوی کا امتحان ہے۔ رجب کا مہینہ شادیوں کا، شعبان کا مہینہ خوشیوں کا، تو امتحان کا مہینہ ہے۔ جملہ میں اس سے پہلے کہہ چکا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ پہلے شادی حال میں لوگ گناہ کرتے تھے، اب مسجد اور امام بارگاہ کو شادی حال بنا دیا گیا۔ بجائے اس کے کہ ہم شادی حال کو مسجد امام بارگاہ بناتے، ہم نے مسجد امام بارگاہ کو شادی حال بنا دیا۔ وہ سارے کام جو وہاں کیے جاتے تھے وہ اب ایسے دلیری کے ساتھ ہو رہے ہیں جیسے خدا سے اعلان جنگ ہو۔ تو منع کرتا ہے نا، تیرے گھر میں کریں گے۔ تو منع کرتا ہے نا، بالکل سمجھی جیسے کوئی تھانے میں آ کے چوری کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ میرے اور آپ کے اعمال کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ ہم آزاد ہیں جی۔ مولانا بچوں کی خوشی تھی، ایسے بچوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان تم اپنے گھر والوں کو اپنے نفسوں کو ڈراؤ آگ سے۔ مومنوں سے کہا گیا، منافقوں سے نہیں۔ اللہ اکبر، 1 گھنٹے کی خوشی کے لیے عجیب بات نہیں ہے؟ یا تو اتنی محبت دکھاتے ہیں کہ اپنے نکاح کا ولیمے کا کارڈ مولا کے حرم بھجواتے ہیں، زری میں ڈال دینا مولا کو بلا رہے ہیں۔ کیا ڈھکوسلے بازی ہے! جس محفل میں عام مومن نہیں آ پاتا، اپنی پردہ دار بیوی کو، اپنی پردہ دار بیٹی کو لے کے کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس محفل میں مولا آئیں گے؟ میں تو مولانا کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ایک عام مومن کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام مومن جس کی بیٹی اور بیوی پردہ کرتے، نہیں آ پاتے ہو، مولا کو کیوں بلاتے ہیں؟ پھر شیطان کو بلائیے، کارڈ بھیجیے دجال کی طرف، بلائیے ابلیس کو، آئے گا، وہ آتا ہی تو ہے۔ اب مائیاں اور مہدی کے نام پہ پہلے خالی رسمیں ہوتی تھیں، اب رسمیں نہیں ہیں، اب باقاعدہ گناہوں کے فنکشنز ہیں۔ اللہ اکبر، ڈانسنگ اسٹیج بنوائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کس طرح سے اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ کیا مولا کو بلانے کی گھبرائیے نہیں، سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، اتنی ہی اہمیت آپ کے لیے ہے۔ ہم سب برابر اس کام کے اندر، اتقوا اللہ میں سب برابر ہیں، نہ کوئی عالم نہ کوئی غیر عالم، سب کو متقی بننا ہے۔ متقی بنیں گے تو امام تک پہنچیں گے، اور متقی نہیں بنے تو نہ میں پہنچوں گا نہ آپ پہنچیں گے۔ تو یاد رکھیے، خاص طور سے شبیہ روزہ، اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو جائے، کیا چاہتے ہیں؟ عذاب ہی آ جائے؟ کیا بنا دیا ہم نے مسجد امام بارگاہ کو؟ فوٹو شاٹ کی جگہ بنا دی کہ پیچھے علم آنا چاہیے، آگے میری بیٹی پہ پردہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے علم کی توہین، علم کس کا تھا؟ جو زینب کی چادر کا محافظ۔ وقت تمام ہوا چاہتا ہے، بس 2 جملے سن لیجئے۔ واقعاً بہت مشکل وقت ہے، ظہور امام بہت قریب ہے، اب صدیوں کی بات نہیں ہے، اب سالوں کی بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مہینوں دنوں کی بات رہ گئی ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ظہور امام بہت قریب ہے۔ سوچئے اگر میں گھر کی تقریب ہو، اس وقت امام کا ظہور ہو جائے تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، قیام کیجئے۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ شیطان سے ڈر گئے، اب ایک قدم تو بڑھائیے۔ خدا سوتا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر ہمت ہر طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان خدا کی راہ میں قدم اٹھائے تو خدا اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ آواز بلند کیجئے، ظلم کے خلاف بھی، چاہے ظالم کوئی بھی ہو، مت دیکھیے ظالم کا رشتہ کیا ہے آپ سے، آپ کے ملک سے، آپ کے ملک کے حکمرانوں سے، مت دیکھیے۔ مظلوم کا رشتہ کیا، مت دیکھیے آپ سے، کسی اور سے۔ مظلوم کے دوست بن کر رہیے، چاہے کشمیر کے مظلوم عوام کیوں نہ ہو۔ ظالم کی مذمت کیجئے، چاہے کوئی اتحاد یمن پہ بمباری کر رہا ہو۔ ظالم ظالم ہے اور مظلوم مظلوم ہے۔ ہر ظالم پر خدا کی لعنت ہے، ہر مظلوم پر خدا کی رحمت ہو جائے گی اگر وہ مظلوم۔ چونکہ بہت بڑا سانحہ گزرا، فروری کی 1 تاریخ کو تقریباً 104 برس کے سن میں آیت اللہ العظمی لطف اللہ صافی گل پیگانی جیسی عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔
104 برس کی عمر پائی تھی۔ امام زمان سے خاص محبت، منتخب الاثر کا ترجمہ کرنے والی شخصیت، جمال منتظر کے نام سے ترجمہ اردو میں ہوا۔ جناب سیدہ سے محبت کرنے والی شخصیت۔ آج آپ سے التماس ہے کہ نماز عصر کے بعد آج کی مجلس ایصال ثواب مشترکہ میں آیت اللہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ شرکت فرمائیے گا کہ ہم سب کے روحانی باپ ہمارے علماء باعمل علماء حقہ ہیں۔ خدا جو حیات ہیں ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، جو رخصت ہو گئے ان کے درجات بلند کرے۔ مدینہ منورہ میں شیخ محمد کاظم العمری گرفتار کیے گئے ہیں، کل کی خبر ہے، کل کی خبر ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ان کی رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ اور شیخ الناصری کو 11 سال کی سزا اناؤنس ہوئی ہے۔ پروردگار اس عظیم عالم، اس عظیم خانوادے کو مشکلات سے نکال دے۔ تمام ظالم حکومتیں ABCD کوئی بھی ہوں، تمام کو نیست و نابود فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، مشکل ترین وقت پروردگار، زمین کی حدت بڑھ رہی ہے، صنعتی اعتبار سے تو انسان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 1.1 کے بعد اگر 1.5 تک پہنچ گئے تو مشکلات آگے بڑھ جائیں گی۔ پروردگار اس سے پہلے کہ حدت اتنی بڑھے کہ 50% آبادی پانی کی قلت کا شکار ہو جائے، اے خدا اپنے منتظر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر اہل ایمان کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے ملک کو، وطن کو سلامتی عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس کا واسطہ جس سے سامرہ میں زہر دے کے شہید کیا گیا، اس کا واسطہ جس کا جوان بیٹا اس سے پہلے شہید کیا گیا، اس کا واسطہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، اس کا واسطہ جسے جوانی کے عالم میں ایسے شہید کیا گیا کہ سامرہ کی گلیاں تھیں اور امام نقی اور ہادی کا ماتم تھا۔ اے خدا اب خون ہادی کے انتقام کے لیے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے خادموں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آخر میں دعائے صحت کی التماس علماء علیل ہیں، علامہ رضی جعفر نقوی صاحب، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب اور دیگر تمام علماء جو علیل ہیں، تمام مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔